کبھی کبھی کسی تصویر میں کوئی ایسا نقص دیکھا جو ساری خوبصورتی کو چھپا لیتا ہے۔ فوٹوشاپ کا کلون سٹیمپ ٹول وہ ٹول ہے جب آپ حقیقت کو دوبارہ لکھتے ہیں۔ یہ ٹول صرف کاپی نہیں کرتا بلکہ ڈیزائن کو باقاعدہ ایک شیپ دیتا ہے۔ ایک اچھا کلک تو خامی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آج کی کلاس میں آپ سیکھیں گے کہ پرفیکشن صرف ایڈٹ نہیں ہوتی بلکہ کریٹ بھی کی جاتی ہے۔ دوستو میرا نام ہے عمران حسین، آپ دیکھ رہے ہیں OTP ٹیب۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کلون سٹیمپ ٹول کی۔ جی کلون سٹیمپ ٹول کے لیے میں نے یہاں پر ایک امیج کو اوپن کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل قسم کا جو ہے وہ امیج ہے۔ اس میں کچھ درخت ہے، کچھ پرندے جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ کلون ٹول کہاں پر ہوتا ہے؟ اگر آپ یہاں ٹول بار باکس میں دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کا ٹول جو کلون سٹیمپ ٹول ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ ایک نیو لیئر لے لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ ایک نیو لیئر لے لی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ نے کلون سٹیمپ جو ہے وہ لیا۔ اس کے بعد آپ نے جیسے ہی یہاں پر کلک کیا تو اس نے کہا جی کین ناٹ یوز دی کلون سٹیمپ بیکاز آپ نے ایریا کو جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا کہ آپ کس چیز کو جو ہے وہ کلون کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اس میں ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ آلٹ کلک کر کے وہ ایریا ڈیفائن کریں جس ایریا کو آپ کلون کرنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ایرر کیوں آتا ہے۔ یہ جب بھی آپ کلون سٹیمپ ٹول لیں گے تو یہ ایرر آپ کو شو ہوگا جب تک کہ آپ ایریا کو ڈیفائن نہیں کریں گے۔ میں نے اس کو اوکے پریس کر دیا۔ اب میں نے مثال کے طور کے اوپر اس حصے کو جو ہے وہ کلون کرنا ہے، یا میں نے یہ جو برڈز ہیں، یہ جو پرندے ہیں، ان کو یہاں سے ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ ظاہر ہے ان کے پیچھے جو آئے گا وہ یہ حصہ آئے گا، یعنی یہ جو اسکائی والا حصہ ہے وہ آئے گا۔ میں نے آلٹ کے ساتھ یہ ایریا جو ہے وہ ڈیفائن کر دی۔ اب جیسے ہی میں نے ڈیفائن کر کے یہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کو کرنا شروع کیا۔ اچھا، آلٹ کے ساتھ آپ نے جیسے ہی ایریا جو ہے وہ ڈیفائن کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ ورک نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت ایک نیو لیئر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں تو اس نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کرنٹ لیئر۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو لیئر ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کو جو ہے وہ آل لیئر کے اوپر، یہاں پر ایک آپشن اور بھی ہے کرنٹ اینڈ بلو لیئر، لیکن اس کو جب آپ آل لیئر کے اوپر سلیکٹ کر کے یہاں سے جو ہے وہ ایریا ڈیفائن کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں سے اس کو کرنا چاہیں گے تو یہ دیکھیں یہ ریموو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ رف ریموو ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ صحیح طرح سے ہم نے ڈیفائن نہیں کی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ سیکیور بریکٹ، پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلے ٹول میں جب آپ کو کراپ ٹول بتایا گیا تھا، تو آپ اس کی جو ہے وہ وڈتھ اینڈ ہائٹ، رائٹ، تو آپ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ہم جو ہے وہ سائز طریقے کے ساتھ اس کا بڑھا سکتے ہیں۔ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ یہاں پر جو ہے وہ اس کا آپ سائز یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے تھوڑا سا اس کو مزید جو ہے بڑا کر دیں تاکہ وہ تھوڑا تیزی سے ریموو ہونا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی یہاں پر برڈز تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم ریموو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ہم جو سارا کام ہے وہ نیو لیئر کے اوپر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر میں اگر اس لیئر کو بند کر دوں تو یہ دیکھیں ابھی تک ہمارا وہ ایسے کا ویسا ہی۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس کا آپ سائز مزید بڑا کرنا چاہیں مزید جو ہے بڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا ایریا جو ہے وہ آپ کو۔ ٹھیک ہے، میں فی الحال جو ہے وہ اس ایریا کو، یہ جو لیئر ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اچھا، ایسے ہی جو ہے وہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کچھ پرندے اور جو ہے بنانے ہیں، مثال کے طور کے اوپر اسی کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے یا اس کو کلون کرنا ہے۔ تو میں نے یہاں پر ایک نیو لیئر لے لی ہے، کلون جو ہے وہ لے لیا ہے، کلون سٹیمپ ٹول جو ہے وہ لے لیا ہے۔ اب میں نے جو ہے وہ اس جو ہے وہ پرٹیکولر پارٹ کو آلٹ کے ساتھ ڈیفائن کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کو پریویو میں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے تو یہ اس نے یہاں پر ایک یہاں پر، ٹھیک ہے رائٹ، آپ پھر ایک یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو بنانا شروع کر دیں۔ اس نے جو ہے وہ یہ درخت کیوں بنانا شروع کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے سرکل لیا ہے اس کے ساتھ ایک اور کرسر آ رہا ہے۔ وہ کرسر کیا آ رہا ہے کہ جو میں نے یہاں پر اس کو ڈیفائن کیا تھا تو اس نے اس کی ریپیٹیشن کے طور کے اوپر اس کو جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اگر یہاں پر بناؤں گا، یہ دیکھیں یہ آگے سے آگے اس طرف جو ہے وہ رائٹ سائڈ کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہے چیزوں کو۔
ٹھیک ہے, یعنی یہ دیکھیں یہ ایسے جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ریپیٹ کرتا چلا جا رہا ہے. نارملی یہ تھوڑا برا ظاہر ہے, جب آپ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کریں گے وہ جو ہے وہ ریپیٹنس میں آئے گا. اب اگر میں مثال کے طور کے اوپر مجھ سے یہ ایریا جو ہے بن گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اس کو جو ہے بند کیا, یہاں سے اریزر ٹول لیا, اس کا جو سائز ہے وہ میں نے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے, یہاں سے میں نے اس کو جو ہے وہ اتنے پارٹ کو اریز کر دیا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ اتنا حصہ جو ہے وہ اس کو اریز کر دیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کا ابھی بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح سے اریز نہیں ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے. ٹھیک ہے, تو یہاں میں نے یہ جو سارا حصہ ہے وہ اریز کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں گے تو وہ جو ایکسٹرا پارٹ آیا تھا, یعنی آپ اپنے حساب سے اس کو اگر کوئی ایکسٹرا چیز جو ہے وہ بن رہی ہے, ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے, ریپیٹ ہو رہی ہے, تو آپ اریزر ٹول کے ساتھ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اسٹیمپ کلون ٹول کا ویسے زیادہ تر جو استعمال ہے چیزوں کو ریموو کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو جو ریپیٹنس وہ شو کی ہے. اگر آپ دیکھیں میں نے جب اس لیئر کو آف کیا ہے تو یہاں پر یہ میں نے ایکسٹرا ایک پرندہ بنایا تھا, اس کو میں نے بند کیا ہے. یہ دیکھ, اب اس کو اگر ہم آف کریں گے تو جسٹ میں نے یہ حصہ جو ہے وہ کلون کیا ہے, یعنی یہ حصہ میں نے ریپیٹ کیا ہے. بیسیکلی میں جو ہے وہ فی الحال اس لیئر کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اور اس سے تھوڑا سا مزید ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ جو چیزیں ہیں کچھ وہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لائک یہ جو ہے وہ ساتھ بن رہے ہیں, پرندے بن رہے ہیں, کہیں پر درخت بن رہا ہے. بیسیکلی یہ جو کرسر ساتھ میں آ رہا ہے نا پلس والا, آپ کو بہت مائنر سا باریک سا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ ریپیٹنس پہ چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے اس کی میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا جو ہے واضح کر دیتا ہوں, یہ اس طرح سے کیوں آ رہا ہے. تو یہ دوبارہ سے جو ہے وہ لیئر آ گئی ہے, میں نے اس لیئر کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. مثال کے طور کے اوپر میں نے یہاں سے جو ہے وہ کلون اسٹیمپ ٹول لیا اور اس کو جو ہے وہ میں نے ایز اے کلون لے لیا. اب میں یہاں پر جو ہے وہ اس پرندے کو بنانا شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب جب جیسے ہی میں یہاں پر آ رہا ہوں تو یہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے یہ جو اس پرندے کے ساتھ یہ درخت تھا, یعنی یہ اتنی دوری کے اوپر تھا, یہاں پر اس نے درخت بھی بنانا شروع کر دیا. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سلیکشن ہے جسٹ وہی بار بار ریپیٹ ہو, یہاں پر آپ کو ایک جو ہے وہ بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے الائنڈ کا. اگر یہاں پر جو ہے وہ چیک لگا ہوا ہے تو پھر یہ ریپیٹنس پہ کام کرے گا, یعنی ریپیٹ کرے گا آپ کی جو ایریا آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اگر ہم اس چیک کو ہٹا دیتے ہیں تو اب جب میں اس کو کروں گا تو یہ بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا, یہ درخت وغیرہ بنائے گا نہیں, بلکہ یہ ریموو کر دے گا اتنے ایریا. یعنی یہ اگر آپ ایسے کرتے چلے جائیں, ایک بار کلک کر کے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈریگ کرتے چلے جائیں تو وہ ایریا جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا. کہ پھر میں نے یہاں پر کلک کیا, یہ اس نے اتنے حصے کو پارٹ کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے اتنا جو ہے وہ ایریا. آپ ساتھ ساتھ کرسر جو سیکنڈ کرسر ہے اور اس کی پراپرٹیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی یہ یہاں پر کلون ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ یہاں تک تو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک سٹیپ جو ہے مزید آگے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. ونڈو کے پینل میں آئیں گے. ونڈو پینل میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک جو ہے وہ آپشن دیکھنے کو ملے گا کلون اسٹیمپ کے حوالے سے. یہ جو ہے وہ کلون, جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ مزید کلوننگ کے حوالے سے پراپرٹیز آ گئی ہیں. ان میں یہ کیا ہے, یہ جو ہے بیسیکلی جو ہم نے پہلا ایریا ڈیفائن کیا تھا وہ یہ تھا. اگر ہم دوسرا ایریا ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے وہ آپ آلٹ کے ساتھ یہاں پر کلک کریں تو یہ ایریا ڈیفائن ہو جائے گا. یعنی آپ اس سے ملٹیپل ایریاز جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھا, یہ والے بٹن جو ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ایک اور امیج ہے. لائک یہ جو امیج ہے نا, یعنی یہ جو امیج ہے اس کو اگر سمجھانے کے لیے یہ کیا چیز ہے, یہ اس ایریا کو فلپ کر رہا ہوتا ہے ہاریزونٹلی. یہ والا بٹن جو ہے ورٹیکلی فلپ کر رہا ہوتا ہے, یہ والا جو بٹن ہے یہ ہاریزونٹلی فلپ کر رہا ہوتا ہے. اگر میں نے مثال کے طور کے اوپر یہ اس کا جو یہ پچھلا جو ہے وہ ابھی تک میرے پاس سلیکشن آ رہی ہے, اس کے لیے جو ہے وہ میں نے یہاں پر اس کو سلیکشن ٹول لیا, یہاں پر ایک نیو لیئر لی, پھر میں نے کلون اسٹیمپ ٹول لیا. ابھی بھی یہ وہی پچھلی جو ہے وہ اس نے سلیکشن پکڑی ہوئی ہے. میں اس کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتا ہوں. یہاں سے میں نے آلٹ کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا, اس والے بٹن کے اوپر میں نے چیک لگا دی. اب جب میں یہ بنانا شروع کروں گا تو یہ دیکھیں کہ اس نے جو ہے وہ اس کا دوسرا پارٹ تصویر کا, امیج کا بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے. کلون تو وہ ہو ہی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کو ورٹیکل بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا جو اس کو فلپ کر کے اس کو کلون کر رہا ہے. تو یہ پارٹ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں ریزر ٹول کے ساتھ. تو ہم جو ہے وہ کلون
स्टैम्प की बात कर रहे थे, तो इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो मैं बता रहा था कि फ्लिप करने के लिए हो। ठीक है, मैंने जो है वो यहाँ पर एक और जो है वो इमेज लेकर आया हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है वो इस हिस्से को क्लोन कर रहा हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये एक जो लड़की है इसको जो है वो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, लेकिन ये चूंकि इसने इस साइड वाला हिस्सा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने इसको फ्लिप के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं जो है वो इसको फिलहाल अंडू कर देता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया, फिर जो है वो न्यू लेयर ले ली। न्यू लेयर की क्यों ली है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैंने जो है वो इस पार्ट को जो है वो यहाँ पर लाकर, यानी तस्वीर मैंने वहां से उठाई और उसको लाकर मैंने यहाँ पर क्लोन करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये अब क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इस हिस्से का ले रहा है, ये इस हिस्से से वो जो है वो रीडिंग्स उठा रहा है। ठीक है, अच्छा वो सॉरी मैंने दोबारा क्लिक किया था। क्यों ये दोबारा से उसने बनाना शुरू किया? क्योंकि ये चेक लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर जरूरत पेश आए तभी आपने चेक लगाना है। तो मैं जो है वो फिलहाल इसको अंडू कर देता हूँ और यहाँ से जो है वो हम दोबारा से इसको डिफाइन कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है जी। मैं जो है वो हम इस लेयर को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने जो है वो ये क्लोन टूल लिया और यहाँ से ये एरिया जो है वो डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पर आए एंड यहाँ पर मैंने उसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया। जाहिर है कुछ पार्ट इसका जो है वो एक्स्ट्रा ड्रॉ तो होगा, मगर के लिए हमारे पास और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो हम जो है वो आगे जाकर देखेंगे कि उनके साथ जो है वो हम किस तरह से चीज़ों को बेसिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो बिकॉज देखें बात यही है ना कि अगर जो है वो हम चीज़ों को फोटोशॉप का बेसिकली पर्पस ही ये है कि आप जो है वो हिस्सों को अच्छी तरह से अपनी जो फोटो है इसने फिर से वो जो है वो रेपिटेंस पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने जो है वो एरिया इसका ये वाला डिफाइन किया हुआ है। इसने यहाँ पर भी क्लोन करना शुरू कर दिया। ये हिस्सा मैंने डिफाइन किया हुआ है एंड ये वाला इमेज था हमारा। असल में दोबारा से ही वो वही सिलेक्शन ले लेता है। ये अगर आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो टूल ले लें, यहाँ से ये जो पार्ट है उसको आप डिलीट करना शुरू कर दें। तो ये इस तरह से आप बड़ी ही आसानी के साथ चीज़ों को क्लोन कर सकते हैं, चीज़ों को अरेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ काम जो है वो आप क्लोन टूल से ले सकते हैं। इसमें मजीद कुछ बटन हैं, यानी आप इसके साथ जो है वो एंगल फोटो का थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ जो आपने डिफाइन की हुई है उसको मूव कर सकते हैं। कभी कभार इसकी जरूरत पेश आती है। फिर जो है वो ये शो ओवरले। तो ओवरले क्या है? बेसिकली वो साथ ही जो आपने सिलेक्शन बनाई होती है उसका हल्का सा प्रीव्यू दे रहा होता है। ये भी जो है वो मुख्तलिफ बटन हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्लोन स्टैम्प में यूज होती हैं वो मैंने जो है वो आपको गाइड कर दी हैं। अब इनका मजीद अच्छे से कैसे आपको पता चलेगा जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्लोन टूल की जो है वो प्रैक्टिस करें और फोटोशॉप सीखते रहें। क्लोन स्टैम्प टूल सिखाता है कि नुक्स हमेशा एक हाल होता है अगर आपके पास नजर हो। अगर आप इस टूल के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं तो फोटोशॉप करेक्शन से आगे बढ़कर इल्यूजन बन जाता है। अगली क्लास में हम डिजाइन को नई डायरेक्शन वाले टूल को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहें और अगर ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें ताकि फोटोशॉप का हर राज आपके हाथ में आ जाए।